یسوع آیا زمیں پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان. آہا یسوع آیا زمیں پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان. آسمان 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 آسمان. آہا یسوع آیا زمیں پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان. آپ سب کو بڑا دن بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بڑا دن بہت بہت مبارک ہو. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح وہ آ گیا ہے. کرسمس آ گیا ہے اور آپ سب کو یسوع مسیح بہت بہت مبارک ہو. اس کا فضل آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج ہم یہاں جمع ہیں اپنے سٹاف کے ساتھ. کچھ سٹاف ممبران ہیں، کچھ ہمارے لیڈرز یہاں موجود ہیں، اور ہم یہاں آج جو گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس خوشی کو جو ہم مل کر یہاں خداوند یسوع مسیح کا تجسم جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اور اس لیے میں شکر گزار ہوں اپنی ساری لیڈرشپ ٹیم کا. تھینک یو سو ویری مچ. اور اسی طرح سے ہمارا باقی جتنا سٹاف ہے جو اس وقت کے ان میں سے کچھ لوگ یہاں نہیں ہیں. تو آج ہم سب جانتے ہیں کہ کیوں ہم خوش ہیں. ہم اس لیے خوش ہیں کیونکہ یسوع مسیح وہ اس لیے آیا تاکہ ہمیں نجات دے. اور نجات صرف ہماری روحانی تندرستی کے لیے بلکہ ہماری جو اس ٹیمپورل زندگی ہے، ہماری جو اس زمینی زندگی میں بھی ہمارا خداوند ہمیں ہر طرح سے زندگی کے ایک ایک ایریا میں ہم پر فضل کرتا ہے تاکہ ہم ایک ایسی زندگی بسر کریں جس سے اس کے نام کو جلال ملے. اور یسوع مسیح ہماری زندگیوں کی خوشی کا وہ ریزن ہے اور اس کو ہم یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو آج عزیزو ہم جانتے ہیں کہ ہم ایٹرنلی سیکیور ہیں. ہاللیلویا. ساری ابدیت کے لیے یسوع مسیح کے سبب سے اس کی بدولت ہم سیکیور ہیں خداوند کی اس ابدی پریزنس میں. اور آج یہ جو ہماری زمینی زندگی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی خداوند ہم پر فضل کرتا ہے تاکہ ہم ایک کامیاب، اقبال مند اور فتح مند زندگی بسر کرے جس سے اس کے نام کو جلال ملے. اور اس لیے ہم سب مل کر آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس بڑے دن کو. ہاللیلویا. بیسیکلی یسوع کا آنا، یسوع کا تجسم لینا اور انسانی صورت اختیار کرنا یہ ساری انسانیت کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے. ہاللیلویا. تو آج ہم جیسے کہ گیت گا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب مل کر اپنے ان گزرے ہوئے کرسمس کے دنوں کے واقعات کو یاد کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بھی اپنی ان میموریز کو شیئر کریں تاکہ نہ صرف ہم اس سے برکت پائیں اور محظوظ ہوں، آپ بھی اس سے برکت پائیں اور آپ بھی اس کو انجوائے کریں. پریز دی لارڈ. تو اس وقت ہم ایک دعا کے ساتھ شروع کریں گے اور میں درخواست کروں گا خدا کے خادم پاسٹر عظیم رحمت صاحب ہمیں دعا میں لیڈ کریں گے. اور جی پاسٹر عظیم صاحب دعا کریں. آسمانی باپ، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے جو ہمارا منجی، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا چھٹکارا، جس کی وجہ سے ہی یہ خوشیاں ہیں. اور خداوند ہم اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو ہم اپنے باطن کے اندر
Yes, Lord God. उस तब्दीली के मुकाशफे को देखते हैं Yes. जो स्पिरिचुअली तौर पर डिसर्न किया जाता है। और खुदावंद यीशु ने जो हमें छुटकारा दिया, हमें आज़ाद किया, हमें वो ज़िंदगी बख्शी जो अबदी और हमेशा की ज़िंदगी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, हमारा मुनज्जी है, हम तेरा शुक्र करते हैं इस बड़ी खुशखबरी के लिए, इस बड़े पैगाम के लिए, इस बड़े फजल के लिए जो बने नौ इंसान पर हुआ, जिनमें हम वो अफराद हैं जिनकी रूहानी आंखें खोली गईं और हम उस मुकाशफा को देख पाए जो दिल की आंखों से देखा जाता है। खुदावंद ये फजल सब पर हो ताकि जितने भी क्रिसमस की खुशियां मना रहे हैं, खुदावंद वो उस एक्सपीरियंस को सेलिब्रेट करें जो उनको यीशु के वसीले से मिला, और पाक रूह के उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करें जो यीशु के वसीले से मिला, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी वही है। इसीलिए खुदावंद तू दुनिया में आया ताकि गुनाहगारों को नजात मिले। Yes. और वो ये छुटकारा हासिल करके एक नए मुकाशफे को हासिल करें। खुदावंद आज हमारी ये जो गेट टुगेदर है देखने वालों के लिए बरकत का बाइस रहे, और तेरा नाम खुदावंद इज्जत और जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen. 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 Thank you so much, Pastor Azim Rahman साहब। अजीज़ो, हमारे दिल खुश हैं, हम सब बहुत खुश हैं। Praise God. हाँ, खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें इस ज़मीन पर रहते हुए जो ज़मीनी बरक़ात से नवाजा है, उसके लिए हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन जो बड़ी शुक्रगुज़ारी है वो ये कि हम सारी अब्दियत के लिए अपने खुदावंद के साथ हम सिक्योर हो गए हैं। हालेलुया। और ये वो निजात है जो यीशु हमें देने को आया। हालेलुया। और ये उसका मकसद था, और आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अभी जैसे मैं चाहता हूँ कि आप सब तशरीफ़ रखें, थोड़ी ही देर में हम साथ साथ गुफ्तगू भी करेंगे, और बारबेक्यू का भी इंतज़ाम है और उसको भी खूब एंजॉय करेंगे। और इसके साथ साथ हम अपनी उन मेमोरीज़ को आपके साथ शेयर करेंगे जो हमने एक्सपीरियंस की हुई हैं। और ख़ास कर मैं शुरू करूँगा, और सबसे पहले अज़ीज़ो, मैं खुदा उनका शुक्रगुज़ार हूँ अपने वालिदैन के लिए कि खुदा ने मुझे ऐसे वालिदैन बख्शे जो खुदा परस्त लोग थे, और मेरे वालिद साहब खुदा की खिदमत करते रहे हैं, और अब इस उम्र में भी अब वो ऑलमोस्ट 85 इयर्स यंग हैं। हालेलुया। और मेरी वालिदा भी, और वो अब भी खिदमत कर रहे हैं, और वो बेसिकली इस वक्त इंटरसेशन हमारे लिए करते हैं, मिनिस्ट्री के लिए करते हैं, और फिर मुझे भी अच्छे जो मशवरे हैं वो भी देते हैं। और खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं इस ज़बरदस्त ब्लेसिंग के लिए कि जब वालिदैन खुदा से प्यार करने वाले हमें मिलते हैं। और खुदा उनका शुक्र है। और उसके साथ साथ मैं अपनी मिसेस का भी शुक्रगुज़ार हूँ, एलियाना का, कि एलियाना जो मेरे साथ 100% इस मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व है। आज आप उनको नहीं यहाँ देख रहे, और वो इसकी वजह है कि वो मुल्क पाकिस्तान में नहीं हैं, बच्चों के साथ हैं। तो खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी है एलियाना के लिए। और मैं एलियाना की तरफ से और अपने वालिदैन की तरफ से और सारे ख़ानदान की तरफ से आप सबको एक बार फिर बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ। और मैं इसलिए अपने वालिदैन का और फैमिली का ज़िक्र किया क्योंकि आपके जो फैमिली है, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, ये आपकी डेस्टिनी को डिटरमिन करते हैं। और मैं अक्सर इस बात को मुख्तलिफ जब गैदरिंग्स होती हैं, ख़ासकर जब वेडिंग्स होती हैं, मैं इस बात को शेयर करता हूँ। और आज जो मैं यहाँ पर हूँ तो उन डिवाइन रिलेशनशिप्स की वजह से हूँ जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में रखे। सबसे पहले मेरा रिलेशनशिप मेरे खुदा के साथ,
اور میرا ریلیشنشپ میرے والدین کے ساتھ، اور پھر میری وائف ایلیانا کے ساتھ، اور دوسرے جتنے بھی جو میری زندگی میں آئے اور ان کے ساتھ ریلیشنشپس بلڈ کیے، جو منسٹری میں ہیں میرے ساتھ، پاسٹر ساجد ہے، صوبیہ ہے ان کی وائف، اور اسی طرح سے پاسٹر معظم، پاسٹر عظیم رحمت صاحب، اور ہماری لیڈرشپ ٹیم اور سارا. اور یہ وہ ریلیشنشپس ہیں جن کے سبب سے ہم سب وہ اچیو کرتے ہیں جو خدا نے خدا کا مقصد ہماری زندگی میں ہے، جو ڈیسٹنی خدا نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی ہے. اسی لیے جو ہمارے ریلیشنشپس ہیں وہ ہماری ڈیسٹنی کو ڈٹرمن کرتے ہیں. تو سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہمارا ریلیشنشپ ہے، اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپس بہت میٹر کرتے ہیں، اور لازم ہے کہ وہ مسیح کی محبت میں ہوں، اور ان کی بنیاد مسیح کی محبت ہو. ہاللیلویہ. تو پھر ہی ہم ایک کامیاب اور اقبال مند اور ایک بلیسڈ لائف بسر کرتے ہیں، اور پھر اس مقصد کو پورا کرتے ہیں جس کے لیے یسوع اس دنیا میں آیا، کہ مجھے اس ڈیسٹنی، اس پرپز میں لے کے آئے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں متی رسول کی بارف لکھ گئی انجیل اس کے پہلے باب میں، جب فرشتہ یوسف پر ریویل کرتا ہے کہ وہ مریم کو اپنے ہاں لے آئے، کیونکہ جو اس کے رحم میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یعنی کہ اس جگہ سے ہٹا کر، اس پیتھ سے، اس رستے سے ہٹا کر، کیونکہ جو گناہ ہے بیسیکلی یہ وہ رستہ ہے، وہ زندگی ہے جو اس مقصد کو پورا نہیں کرتی جس کے لیے خدا نے انسان کو، یعنی کہ مجھے اور آپ کو خلق کیا ہے. اسی لیے جو لفظ گناہ ہے اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ مسنگ دا مارک، کہ نشانے سے ہٹ جانا. اور گناہ نے کیا کیا تھا؟ ہمیں اس مقصد سے ہٹا دیا تھا. آدم اور حوا کو اس مقصد سے باہر کر دیا تھا جس کے لیے خدا نے انہیں خلق کیا تھا. کیوں جی؟ پروفیسر صاحب ہمارے ٹیچنگ پاسٹر یہاں موجود ہیں، دوسرے بھی خدام یہاں ہیں، اور یہ ایک پاورفل ریولیشن ہے. اس لیے عزیزو، کرسمس یہ بڑا دن جو ہم منا رہے ہیں، یہ ایک خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ہمیں واپس اس ریلیشن شپ میں، ہماری اس ڈیسٹنی میں، اس پرپز میں لے آتا ہے. اور پھر ہم گناہ یعنی کہ مارک کو مس نہیں کرتے، اس نشانے کو ہم مس نہیں کرتے، بلکہ خدا کی اس کامل مرضی کو پورا کرتے ہوئے خدا کے مقاصد کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ریلیشن شپ، ایک خالص پاک محبت کے ساتھ دل سے اس کے لیے جینے کے سبب سے یہ ممکن ہے. اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ، اور یہ نہایت ضروری ہے. اور میں جب سوچ رہا تھا کہ میں یہاں کیا شیئر کروں، عزیزو میں سمجھوں یہ خدا کا روح ہی مجھ سے یہ باتیں کہلوا رہا ہے، کیونکہ ہماری فیملیز میں، ہمارے ریلیشن شپس میں جب ہم تندرست ہوتے ہیں، ہمارے ریلیشن شپس ہیلتھی ہوتے ہیں، تو پھر ہماری لائف بھی بلیسڈ ہوتی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم کچھ دیر کے لیے میرے والد صاحب اپنے گاؤں میں موو ہو گئے، اور اس وقت میں بالکل چھوٹا تھا. میرے والد صاحب انہوں نے مختلف جگہوں پہ وہ پاسٹورل منسٹری کرتے رہے، اور پھر کچھ دیر کے لیے میں 3 یا 4 سالوں کے لیے ہم اپنے گاؤں میں بھی جا کے رہے، ینگسن آباد میں. اور کیونکہ اس وقت میں ہوش جب میں نے اپنی سنبھالی، یا مجھے جو یاد ہے وہ گاؤں کا وہ سین، وہ گھر، وہ احاطہ، وہ بیسیکلی ایک ایسا بڑا ایریا تھا جس میں میرے چاچا تھے، تایا تھے، اور دوسرے جو ریلیٹیوز تھے میرے والد صاحب کے، وہ ایک بڑے احاطے میں ہم سب رہتے تھے، اور بڑا اچھا لگتا تھا. اور پھر اس کے بعد خاص کر جب کرسمس آتا تھا تو وہ بہت ہی زبردست، کیونکہ گاؤں میں 24 کی رات کو وہ ایک زبردست ایک بڑا جشن کا سما ہوتا تھا، اور آتش بازی ہوتی تھی، اور زبردست، اور یہ وہ سب کچھ جب مجھے یاد تھا. اور پھر ہم
جب لاہور موو ہو گئے غالباً 77 78 کی بات ہے, تو اس کے بعد میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں گاؤں واپس جاؤں, گاؤں جا کر خاص کر کرسمس کے دنوں میں کرسمس کو گاؤں میں جا کے سیلیبریٹ کروں. اور پروفیسر صاحب کا تعلق 33 چک سے, بیسکلی جو 33 چک ہے وہ میرے والد صاحب کا گاؤں ہے. جو ینگسٹن آباد ہے وہ میری دادی کا گاؤں ہے, یا میرے دادا کا گاؤں 33 چک ہے اور میری دادی کا گاؤں ینگسٹن آباد ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں میری دادی سی ڈاڈی کہ میرے دادے نے ینگسٹن آباد لے آئی, تو اور اس وجہ سے ہم زیادہ تر ینگسٹن آباد کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ینگسٹن آباد میں. اور اسی لیے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے گاؤں جانا پسند تھا, اور وہاں جا کر اپنے کزنس کے ساتھ جو ہم شرارتیں کرتے تھے, کھیتوں میں جاتے تھے اور وہاں سے لکڑیاں اکٹھی کرتے, شام کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلانے کے لیے, اور پھر ہم خوب بڑی خوشی مناتے تھے 24 کی رات کو. پھر ہم آتش بازی دیکھنے جاتے. تو یہ, اور پھر اس کے بعد جو ایک خاص چیز ہوتی تھی گاؤں میں, جو مین بازار تھا, مین جو گلی تھی, اس میں پنجابی جیسی کہنے ہیں منیاریاں, وہ چھوٹے چھوٹے سٹالز لگے ہوتے تھے اور وہ مختلف طرح کی چیزیں وہاں بیچ رہے ہوتے تھے. وہ کئی دفعہ جو اس وقت ٹن کی گاڑیاں ہوتی تھیں, اور پھر وہ مجھے یاد ہے وہ بندوقیں ملتی تھی جس میں وہ ایک وہ پٹاخے ڈال کے وہ چلایا کرتے تھے. اور اس طرح کی چیزیں ہم وہ جب ہمیں جب کرسمس ملتا تھا, جو گفٹس ملتے تھے روپوں کی صورت میں, تو وہ چیزیں خریدتے تھے اور بڑا ہی اچھا لگتا تھا. تو یہ چیزیں مجھے یاد ہیں اور ہم خوب اس کو انجوائے کرتے تھے. اور اب میں چاہتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ ٹیم بھی, پہلے تو ایک واقعہ لازم نہیں کہ آپ بھی اسی طرح کا واقعہ شیئر کریں, آپ کچھ اور بھی شیئر کر سکیں, کوئی فنی واقعہ. معظم صاحب کے پاس بڑے زبردست کرسمس کے تعلق سے ایسی شاعری یہ کرتے ہیں کہ وہ خوب ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو میں معظم صاحب سے شروع کروں. جی سر, تھینک یو. یہ بڑی خوبصورت محفل سجی ہے آج شام. مجھے ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پر کرسمس سے متعلق عبادت تھی اور مختلف اور جو قریبی دیہات تھے وہاں سے مختلف کوائرز آئی ہوئی تھیں ڈفرینٹ چرچز کی. تو وہ وہاں پر اب انہوں نے کرسمس کیرلز کا مقابلہ رکھا. تو وہاں پر ایک کوائر نے گیت گایا, وہ بڑا فنی ہے. وہ گیت تھا کہ یسو چرنی سے آیا تھا کر کے تے میں باری وچوں ویکھیا چاہ کر کے. تو یہ, لیکن ابھی پاری صاحب جب آپ میسیج دے رہے تھے تو آج بھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں, گو کہ شاعری بہت فنی ہے, لیکن ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو واقعی یسو کو وہ باری چوں ہی ویکھ دینے, انہوں اپنے دل سے نہیں آن دیں. میں پنجابی میں بات کروں گا تھوڑی سی کہ دور ہی رکھ دیں, وہ دور رکھ دیں, انہوں نے اس گل سے کوئی دلچسپی نہیں نہیں ہے. ہے. چرچ وچ ہی بس, یا وہ جڑا مجسمہ ہے یسو دا, وہ چرنی چ پیا ہے تے وہ دوروں دی ویکھ کے لنگ گئے, 5-10 روپے دا ہدیہ پا گئے. وہ اس تو اگے ودھدے ہی نہیں, وہ باری وچوں ہی ویکھدے نے, بار باری چلے جاندے نے تے وہ چاہ کر کے چلے جاندے نے. سو جو یسوع مسیح دے آن دا اصل مقصد ہے وہ اس تو نا واقف نے. مینوں کیونکہ کتاباں پڑھن دا شوق ہے, تے ایک میں کتاب 'چ واقعہ پڑھا جڑا میرا بڑا انٹرسٹنگ لگا. وہ یہ سی کہ ایک چرچ سی, انہیں سنڈے سکول دے بچیاں نوں کہا کہ تسی کرسمس دا ڈرامہ کرنا. تے ایک بچے نوں انہوں نے رول دیتا کہ بھی تم وہ جڑا سرائے سن جتھے یسوع مسیح دی پیدائش دے وقت یوسف تے مریم گئے سن, تم اس سرائے دا مالک ہے. وہ بچہ لڑ پیا, کہندا نہیں جی اے رول نہیں میں لینا. ٹیچر نے پوچھا وجہ, انہیں کہا جی انہیں یسوع مسیح دے پیدا ہونے کی جگہ ہی نہیں دیتی کہ میں نہیں بننا. انہیں کہا نہیں تو بن, تیرے بغیر کہانی نامکمل رہے گی. خیر وہ مان گیا. جدوں ڈرامہ ہون ڈیا سی تے مریم اور یوسف نے جا کے اس سرائے دا بوہا کھٹکھٹایا تے انہاں نوں وہ بچہ کہندا جی کون ہو تسی؟ انہاں کہا جی مریم تے یوسف. انہیں کہا یار کی کام ہے تانوں؟ انہیں کہا جی رات گزارنی ہے, حالت کچھ میری بیوی دی اس قسم دی ہے.
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਾਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। زبردست زبردست ویری نائس واہ جی واہ زبردست بہت اچھا بہت اچھا اور پروفیسر صاحب آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ اور سب کو میری کرسمس اور میں بھی ایک حوالہ میرے ذہن میں آ رہا ہے پہلا تیموتھیوس کے خط میں سے کہ پولس رسول نے لکھا کہ بے شک خداوند یسوع مسیح گنہگاروں کو نجات دینے آیا جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ تو میں بھی ان لمحات کو دیکھتا ہوں جب میں نجات یافتہ نہیں تھا لیکن مناتے تھے ہم بھی کرسمس۔ ساری جو بھائی صاحب باتیں کر رہے تھے ایز اٹ از ہمارے گاؤں میں یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو آج ہی میں اپنی سسٹر سے بڑی سسٹر سے جو بہاولپور کے قریب ہے بات کر رہا تھا تو ہم بہت وہ پرانی باتیں یاد کر رہے تھے کہ جب ہم اکٹھے اپنے ماں باپ کے گھر آتے تھے، صحیح صحیح، تو سارے وہاں اکٹھے ہوتے تھے گاؤں میں، تو آگ سیکتے تھے جب چھوٹے، تو میں نا پاؤں آگے کر کے نا چولہے دے کول چولہے دیکھو پیر بڑے سیکدا سا۔ صحیح، تے او میری امی نے کہنا کہ میں تھوڑی جی آگ تیری جھوڑی چ نہ پا دیاں، تو پیر نہیں پیچھے کردا۔ وقت یاد کر رہے تھے ہم کہ کیا وہ سین تھے، کیا وقت تھا۔ اب تو ہمارے والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ایک عرصے سے، سارے بہن بھائی اپنی اپنی جگہ پر ہیں، ہم 3 ادھر لاہور میں ہیں، اچھا، اور ایک ہماری سسٹر جو ہے وہ بہاولپور میں ہے گاؤں میں۔ تو بڑا زبردست وقت ہوتا تھا، لیکن بہرحال وہ میں نے اس لیے بولا کہ یہ مجھے 1987 میں جب یسوع مسیح کا تجربہ ہوا حقیقی طور پر زبردست، اور میری لائف چینج ہوئی، تو پھر کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک اور ہی مکاشفہ تھا، واہ 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 واہ، کیونکہ ساری چیزیں ہم انجوائے کرتے تھے لیکن اس طریقے سے ہم انجوائے نہیں کرتے تھے جیسے ایک زندگی کے اندر یسوع مسیح کا ایکسپیرینس تھا۔ واہ واہ واہ، تو پھر خدا کا شکر یہ ہوا کہ جب مجھے نجات کا تجربہ ہوا تو میری لائف پہلی زندگی تھی جو گھر میں بدلی تھی۔ پھر اس کے بعد میری والدہ، پھر میری سسٹرز، یہ بھی چینج ہو گئی، اور تقریباً آلموسٹ سب نے، صرف ایک بھائی ابھی رہ گیا لیکن وہ بھی خداوند کے قریب آ رہا ہے۔ آمین۔ میں سمجھتا ہوں اصل کرسمس یہی ہے کہ پوری فیملی نجات یافتہ ہو اور یسوع مسیح کو جانتی ہو، اور جس طرح پولس نے کہا کہ سب سے بڑا میں ہوں جس کو یہ مکاشفہ ملا۔ تو حقیقی کرسمس یہی ہے کہ ہم اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو ہمارے اندر ہوئی، اور اس خوشی کے ہی وسیلے سے سارے رشتے جو آپ نے بھی بیان کیے اس میں ہم انجوائے کر سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ، زبردست۔ رشتے وہ یہی ہے کہ جن سے وہ راضی ہے ان میں وہ صلح اور محبت اور پیار سے پھر جو کرسمس ہے وہی حقیقی کرسمس ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا ریلیشن شپس کا خدا ہے، اور اسی لیے وہ ہر انسان کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، اور اسی سبب سے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے رشتوں میں اس کی پاک محبت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آمین۔ اور بڑی ہی پاورفل بات، اور جب آپ بات کر رہے تھے پالوس رسول کی کہ وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، چیف آف دا سینرز، میں اپنی ہی پرسنل لائف میں اب دیکھ رہا ہوں کہ ہم ابھی کامل نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی غلطی، خطا یا کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو چونکہ خداوند کے ساتھ وہ رشتہ ہے، اس پاک محبت میں
اس کی محبت کے سبب سے، کیونکہ لکھا ہے کہ رومیو 5 باب میں اس کی 5ویں آیت میں کہ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں روح کے وسیلہ سے ڈالے گی، اور وہ جو محبت ہے اس کے سبب سے، اس کی وجہ سے جب ہم خداوند کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں بڑھتے ہیں اور جتنی زیادہ قربت میں آگے جاتے ہیں، تو غلطی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، وہ یسوع سے پیار کرنے والے کو ایک گناہ کبیرہ ہی لگتا ہے کہ یہ کیوں میں نے ایسے کر دیا، کیوں میں اپنے یسوع کو دکھ دے رہا ہوں. اور وہ فیلنگ ہم اس طور سے اپنے اندر اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن پھر جیسے ہی یسوع کی طرف نگاہ پڑتی ہے اور اس کے خون کی قدرت کو ہم جانتے ہیں، اس کا مکاشفہ جب ہمیں ملتا ہے اور اس مکاشفے میں ہم اس ایمان میں ہم قائم رہتے ہیں، اور جیسے عبرانیوں کا لکھاری کہتا ہے کہ اپنی ایمان کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو وہ جو ایمان کا اقرار ہے جب ہم بولتے ہیں، تو وہ جو ایک جو فیلنگ ہم وہ سینس اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ہم چیف آف دا سینر، مجھ سے بڑھ کے اور کوئی گنہگار ہو ہی نہیں سکتا، جیسے پولس بھی کہتا ہے. تو وہ خداوند اس احساس جرم کو اپنے خون کی قدرت سے ہماری زندگیوں سے دور کر دیتا ہے، اور وہ پھر ایک ایسی خوشی لے کے آتا ہے. ہاللیلویہ. اور یہی ہے وہ نجات جو یسوع ہمیں دیتا ہے. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. جی اب نئے اگر باربیکیو بھی ساتھ شروع کر دیں، ہم ساتھ ساتھ کھاتے جائیں گے اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اور اب میں چاہتا ہوں کہ ساجد صاحب آپ اگر کچھ کہنا چاہیں جی، اور پھر باقی بھی جو جن کے پاس آپ سٹوری شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح دکھانا ہے، پھر آپ کی طرف مائک آ جائے گا. جی پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. بڑا اچھا لگ رہا ہے سر جی، سارے دے مسکراندے ہوئے چہرے دے کے، تہاڈا خوبصورت چہرہ دے کے، پروفیسر صاحب، معظم صاحب، تسی سارے دے سونے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے سر. اور بالخصوص جنہیں اگ لائی، بہت سونی اگ لائی ہے. اور ایک چھوٹا جہا واقعہ میں شیئر کرنا چاہنا وا. میں ادو سا تقریباً کوئی 8 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ. ایکچولی میرا تعلق بیسکلی میں وہاں فیصل آباد تو، تو میرے بہت سارے فیصل آبادی میں دیکھ رہے ہوں گے، تو یقیناً انہوں نے دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہوئے گا کہ اس ٹائم ایک فیصل آباد کا بندہ فیصل آباد کے لوگوں نال مخاطب ہے. اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو تسی جس طرح بھائی صاحب نے دسیا کہ انہوں کا تعلق کس گاؤں تو ہے، کس جگہ تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے دسیا، تو مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ میں بھی دساں کہ میں کتوں بیسکلی میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں تقریباً کچھ 7-8 سال کا تھا، اور آپ کو پتہ ہے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کو نئے نئے کپڑے لینے کی بہت شوق ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب اس طرح کے ایونٹس آتے ہیں، کرسمس آتا ہے، تو ان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ نئے کپڑے پہنیں. تو مجھے شروع سے ہی شوق تھا سوٹ پہننے کا، پینٹ کوٹ پہننے کا، کیونکہ میرے والد صاحب پینٹ کوٹ شروع سے پہنتے تھے، ان کو دیکھ کے مجھے بھی شوق تھا کہ میں بھی پینٹ کوٹ پہنوں. اور اس وقت میرے والد صاحب سعودیہ میں تھے اور موجود نہیں تھے وہاں پر، تو میں نے ضد کی کہ میں نے پینٹ کوٹ لینا ہے. اور میں بہت رویا، لیکن ماما نے مجھے پینٹ کوٹ نہیں لے کے دیا. اور میری دادی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، خدا نے اس وقت وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن وہ بہت مجھ سے محبت کرتی تھی، بہت مجھ سے پیار کرتی تھی. اور جب ان کو پتہ چلا کہ اس کو سوٹ پہننا ہے، اور اس کی والدہ نے، اس کی ماں نے اس کو سوٹ نہیں لے کر ابھی تک دیا، تو وہ میری پھپھو کے پاس گئیں، اور میری پھپھو کو جا کے کہتی ہیں کہ انہوں ہونے لے کے جا مارکیٹ، انہوں نے بازار لے کے جا، تو جنج دا سوٹ کہندا ہے انہوں انج دا سوٹ لے کے دے. اور میری دادی نے مجھے بھیجا میری پھپھو کے ساتھ، اور میری پھپھو مجھے مارکیٹ میں لے کے گئیں، اور میں نے اپنی پسند کا سوٹ لیا. لیکن جب وہ سوٹ میں نے پہنا، اور آپ کو پتہ ہے علاقوں میں جب گلی محلوں میں کرسمس آتا ہے اور جھولے لگتے ہیں، بچے وہاں پر جاتے ہیں، بڑے شوق سے جھولے لیتے ہیں جا کے، اور میں بھی وہاں پہ گیا جی جھولے شولے لینے کے لیے. اور جب جھولے شولے لے کے میں واپس آیا تو میرے کپڑوں کا حال بہت برا تھا. میرے کپڑے گندے میلے کچیلے. اور جب میری ماما نے دیکھا
کہ اتنا اس کو اچھا سوٹ لے کے دیا, اس نے سوٹ کی حالت کیا کی ہے. تو انہوں نے میری بہت ٹھکائی کی. مطلب مجھے مار پڑی. اور یہ میرے لیے ایک واقعہ ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے. زبردست. اور اس طرح کے اور بہت سارے واقعات آپ لوگوں کے پاس بھی ہوں گے یقیناً, جب بھی ہم سنیں گے تو عرفان غفور صاحب کے پاس ایک زبردست واقعہ ہے, مائک ان کو دے دیں اور ہم عرفان غفور صاحب سے بھی سنیں گے وہ کیا شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. جی ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿੰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਨਾਬ. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਤ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ. ਆਮੀਨ. ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਹਾਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ 24 ਦੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ 24 ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 24 ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 24 ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ. ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ. ਅੱਛਾ. ਪਰਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 24 ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ. ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਜਗਰਾਤੇ ਦੀ. ਜਗਰਾਤੇ ਦੀ. ਜਾਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਤ. ਜਾਗਣ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜ਼ਬਰਦਸਤ. ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 24 ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਸੇਕ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖੀਏ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਹ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ. ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ. ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ. ਜੀ 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 ਜੀ. ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਗ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਵਾਲਾ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਜੀ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ. ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਸ 24 ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੈਰਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ. ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਲ ਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ. ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ. ज़बरदस्त. वेरी गुड, वेरी गुड. अजीज़ो, इस वक्त हम खूब इन्जॉय कर रहे हैं इस फेलोशिप को
اس رفاقت کو اور بڑے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور خدا ان کی شکر گزاری کر رہے ہیں اس بڑی نجات کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے. اور جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ نہ صرف یہ ہماری اسپریچول ویل بینگ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ہم روحانی طور سے ہمیں مسیح کی روشنی مل جاتی ہے تو پھر ہماری جو یہ زمینی زندگی ہے یہ اور ہی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ شیئر کریں گے اپنی میموریز کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باربیکیو کو بھی انجوائے کریں گے. پریز دی لارڈ. اب ہم سنیں گے صوبیہ ساجد سے کہ وہ کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں بیسیکلی جو اپنی میموریز یہ رکھتی ہیں. اور ابھی پریما بھی جو بیسیکلی مسز معظم ہے وہ بھی آ کے پاسٹر عظیم رحمت صاحب کی جگہ پر بیٹھی ہیں کیونکہ یہ بھی کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ صوبیہ آپ شیئر کریں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کرسمس کے تعلق سے. مسیح میں آپ سب کو میرا اسلام. بھائی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب کرسمس آتا تھا تو میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی تھی. بچپن میں ابو نے ڈرائی فروٹس لے کے آنا اور میں ڈرائی فروٹس بہت لائک کرتی تھی. جلگوزے کھانا, اخروٹ کھانا, اور میری کوشش ہوتی تھی سب سے زیادہ میں کھاؤں. اور اسی وجہ سے آپ کا ذہن بہت کام کرتا ہے. جی ویری گڈ. اور میں سنڈے اسکول میں بڑا پارٹیسپیٹ کرتی تھی. اور بھائی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سنڈے اسکول میں ایک دفعہ ہمارے پیسے کم ہو گئے اور جب پیسے کم ہو گئے تو میری ٹیچر کہنے لگی کہ پیسے کم ہیں, میں کیا کروں. میں اپنے گھر گئی اور چونکہ میرے امی ابو مجھے بہت پیار کرتے تھے, میں سب کی لاڈلی بھی تھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے 50 روپے یا 70 روپے کی خاطر میں اتنا روئی کہ میرے چچا, میرے کزن, میرے ابو, میری امی, ان سب نے جب مجھے پیسے دیے نا اور میں نے کیا جلدی سے کیا روتے روتے فوراً پیسے کاؤنٹ کیے, ابھی کم ہے, پھر میں نے رونا شروع کر دیا. پھر آتے کہ وہ مجھے پیسے دیتے, جیسے 70 روپے پورے ہوئے اور میں لے گئی چرچ بھاگ گئی. اور یہ میری زندگی کا بڑا ایکسائٹیڈ مومنٹ ہے کہ میں نے خدا یسوع مسیح کے لیے وہ آنسو بہائے. اور آج بھی میری زندگی میں خدا کا شکر ہے ہدیہ اکٹھا کیا اور آپ کو تو شروع سے چرچ میں ہونا چاہیے تھا. میں شروع سے اور خدا کا شکر ہے کہ آج میں ساجد کے ساتھ ہوں اور آپ کی زیر سایہ ہم خدمت کر رہے ہیں. یہ ہماری بلیسنگ ہے اور میں خدا کا جتنا شکر کروں وہ کم ہے. تھینک یو سو مچ. اور ابھی اور کون ہے جو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا مجھے ہاتھ دکھا دیں. ہاں جی, نمان سے پہلے جوید صاحب نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا تھا, تو جوید صاحب ذرا شارٹ رکھیں. کرسمس کا لگ رہا کیونکہ ہوں کرسمس سے پہلے لوگ وڈا دن نہیں کہتے صاحب نے, صاحب وڈا دن. تو اکثر جو نا اسی ہندور شہر سے جم پالنا تو اسی نا سارے رات نا پامبر لا کے پامبری کہتے سارے جی اگ لائی این سارے پاس 4 چویرے بہتے ہاں سارا انج ہی ہوں نا. تو 4 چویرے بہ جاتے تو اکھا بند کر کے ہاتھوں سے پیڑا مار دے. اچھا دسو کنے ماریا, وہ بڑی بڑی زور نال مارتے سی تے ہاتھ لال ہو جاندے. اچھا سمجھ نہیں آتی یار کنے گل بجنا ہوندا ہے کہ کہڑے پھر جڑا بجدا سی وہ دی واری آ جاندی. اچھا تے اسی طرح بڑے دن والے دن ڈولی والا پنگوڑا اکثر چرچا لائے. اچھا اسی نارکل چرچ ہونے تے ساڈی کویا چ باجی مریم سی تے اسی اپنی کویا تے سارے منڈے تے نال بیبییاں بہ کے اپنا پنگوڑے چ اور ڈولی والا چلا گھومدا سی. تو میں انہوں باجی مریم کہا باجی مریم میرے نال سی. تو میں باجی نے کہا میں باجی ڈولی والے پنگوڑے میرا ٹھڈ سے کڑم ہو رہی سمجھ نہیں آتی, ٹھڈ سے وٹ پھرتا شروع. یعنی اس طرح سے نا یہ مناتے سا بڑا دن, ایک بڑا اچھا موقع ہوتا سی. تو ہوں موقع ویلے ختم ہو گئے جس محبت نظر آدھا ہے, ایک دوجے کے گھر خیرات دینیاں لینیاں, ہوں تو کام ہی ختم ہو گئے. میں جوید بھائی تہاڈی بڑی اچھی بڑی فنی بڑا اچھا تہاڈا میموری ہے, تہاڈی یادگار ہے. لیکن میں اکثر جب اس بات کو سنتا ہوں کہ ہونوں ویلے مک گئے نے, بالکل وہ محبتاں جاندیاں رہیاں نے,
इंज हुंदा सी उंज हाँ अच्छी बात है हमने अपनी जो मेमोरीज है उन जो यादगार है उसको हम जब दोहराते हैं बड़ा अच्छा लगता है लेकिन याद रखें कि जो हमारी मसीह में ज़िंदगी है और जो मोहब्बत उसने हमारे दिलों में डाली है वो कम नहीं पड़ती बिल्कुल सर जी ये गल ताड़ी बिल्कुल बजा वो बढ़ती चली जाती है और इसलिए मैं कहूँगा कि हम जो मसीही हैं हमें ये बात करनी नहीं चाहिए कि वो मोहब्बत ठंडियाँ पै गई ने देखो कलाम कहता है बेदीनी के बढ़ जाने से लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ गई उन बेदीनी मत गई तो मोहब्बत ही नहीं रही भैन भरावां और हाँ जी ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ होता ऐसे मोहब्बतें ठंडी पड़ जाती हैं और इसीलिए मैं समझता हूँ कि शुरू में जो मैंने रिश्तों की बात की थी वो बड़ी ही स्पिरिट लेड बात थी कि मोहब्बतें इसलिए ठंडी पड़ती हैं क्योंकि हम सबसे पहले हमारे दिल यीशु के साथ ठीक नहीं होते जब यीशु के साथ हम ठीक होंगे यीशु की मोहब्बत में कायम रहेंगे तो वो हमें कभी भी दूसरों से जो मोहब्बत ना करने वाला पहलू है उसमें वो हमें पड़ने ही नहीं देगा हालेलुया वो उसकी मोहब्बत मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर करती है कि हम घटें और वो बढ़े और दूसरों उसकी मोहब्बत में हम दूसरों को अपने से बेहतर जाने ये है मसीह की मोहब्बत और इसीलिए यीशु ने भी कहा था कि मैं जो नया हुक्म तुम्हें देता हूँ वो ये कि तुम मेरी माने दूसरों से प्यार करो आमीन और ये है वो मोहब्बत जो हमारे रिलेशनशिप्स को कायम रखती है और इसी में हमारी खुशी और शादमानी है प्रेज द लॉर्ड जी अभी नुमान भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी नुमान खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको बहुत बहुत सलाम पादी साहब आपको भी पहले तो नुमान साहब आपने जिस तरीके से शॉल लिया मुझे बड़ी अच्छी लग रही है मैं भी लैंड की कोशिश कर रहे हैं हाँ जी सर मैं हेल्प करूँ जी और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जैसे हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और जितने इस वक्त हमें बरकत टीवी पर देख रहे हैं मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बरकत टीवी एक अदारा नहीं बल्कि एक ख़ानदान है और हम सारे मिलकर मसीह की मोहब्बत को दुनिया में बांट रहे हैं ताकि उसके नाम को जलाल मिले एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ मतलब कि एक वक्त है 2015 से पहले पादी साहब हम भी इसी तरह फ्रेंड्स जमा होते थे और एज इट इज़ जैसे सब ने बताया हम लोगों के घरों में जाके नॉक करके ऑफरिंग्स इकट्ठी करते थे कि हमने डेकोरेशन करनी है स्ट्रीट्स की गलियां सजाने के लिए और फिर हमने क्या करना कि उसमें से कुछ पैसे बचाने और उसकी हमने कोल्ड ड्रिंक्स लेनी खाने मतलब फट्टी लगानी बीच में से और मुझे याद है अच्छी तरह कि हमने बहुत इंजॉय करना लोगों को तंग करना मतलब लोगों के दरवाजे नॉक करके भाग जाना कि 24 रात है क्रिसमस है मतलब कि उसको बड़ा दिन समझते थे लेकिन जब यीशु मसीह ज़िंदगी में आया 2015 में जब मैंने तौबा की तो मुझे पता चला कि हकीकी क्रिसमस तंग करना नहीं गुनाह करना नहीं बल्कि अपनी निजात को एंजॉय करना है निजात को सेलिब्रेट करना है और जब मैं इस मुकाशवा जब ये मुकाशवा मेरी ज़िंदगी में खुला तो तब मुझे पता चला कि इस वजह से बड़ा दिन है उससे पहले लोगों को तंग करके गुनाह करके मैं समझता था शायद ये बड़ा दिन मनाया जा रहा है लेकिन जब मसीह ज़िंदगी में आ गया तब पता चला कि निजात मिली है मखलसी मिली है छुटकारा मिला है इसलिए ये सबसे बड़ा दिन है प्रेज द लॉर्ड ज़बरदस्त जी हमारा बारबेक्यू रेडी हो गया है खाना आना शुरू हो गया तो मैं चाहता हूँ कि हम एक छोटी सी दुआ कर लें खाने के लिए और इस दुआ में हमें लीड करेंगे इवेंजलिस्ट विक्की हाँ जी विक्की साहब ये हमारे मेरा खाने का बड़ा इंतज़ाम बड़ा अच्छा करते हैं तो मैं चाहता हूँ आज विक्की साहब दुआ में हमें लीड करें खाने के लिए आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें सरों को झुकाएं और हम मिलकर इस खुराक के लिए दुआ करेंगे हालेलुया मेहरबान बुजुर्ग बाप आसमानी खुदा बहरबर के खालिक और मालिक खुदा बाप
यीशु मसीह के नाम से हम तेरी हजूरी में आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे लिए खुराक को मुहैया करता है। तेरा शुक्र हो खुदा बाप, इस खुराक के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा बाप तुझसे मिन्नत करते हैं इस खुराक को छू और पाक कर, और खुदा बाप जिन्हें नहीं मिला तूने भी याद कर, यीशु के नाम में आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विकी साहब ने बहुत ज़बरदस्त प्रेयर की है। मुझे विकी साहब की एक और दुआ याद आ रही है। हमारा ये सालाना इवेंट होता है जो डिनर हम करते हैं अपनी कलीसिया के साथ। तो जो एक हमारी मेंबर्स की लिस्ट है जिसको ये और इनके साथ एक और खादम विज़िट करते हैं, तो जब वो सारी फैमिलीज़ वहाँ मौजूद थी तो मैंने इन्हें खाने के लिए दुआ करने के लिए कहा। तो ये पता नहीं दुआ करते करते इनका जो जहन है पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये दुआ कर रहे थे कि ऐ खुदावन तेरे ये लोग खाना खाएं, हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और मैंने नहीं पूछा, और सब हमारी आंखें बांधी, सब की आंखें खुल गई कि ये भाई दुआ क्या कर रहा है, क्या खाने तो फिर मैंने बाद में पूछा तो कहते वो मैं कोई और जुमला कहना चाह रहा था, तो वो यूहन्ना 3:16 वाला जो जुमला वो बीच में आ गया, ये हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी। तो प्रेज द लॉर्ड। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है। तो जी हाँ जी, आप शुरू करें जितना। और नेक्स्ट कौन है जो शेयर करना चाह रहे हैं? जी रियाज बरकत साहब। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने हम सब को ये ख़ास मौका दिया है कि हम सब मिलकर अपने खुदा के अजीम खादम, अपने रूहानी पासबान, अपने रूहानी बाप के साथ मिलकर हम क्रिसमस की खुशी को सेलिब्रेट कर सकें। तो मैं सर बताना चाहता हूँ आपको अपने गांव के मुतल्लिक कि जिस गांव में से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पर ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही वहाँ पर लाइट है। वहाँ पर बड़े बड़े रेता के टीले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने बरकत टीवी पर मुझे देख रहे हैं, मैं मुजफ्फरगढ़ के इलाका से हूँ, और वहाँ पर जब क्रिसमस के डेज़ आते थे तो हम सब बड़ा इन्जॉय करते थे क्रिसमस को। और घर घर जाकर, जैसे ही क्रिसमस का सीज़न आता था, हम घर घर जाकर इकट्ठे मिलकर दुआ करते, प्रशिश करते, और कई दफ़ा सारी रात प्रशिश वो जारी रहती थी। और फिर 24 की नाइट को हम सब ने घर घर जाकर लोगों को मुबारकबाद देनी, और कम से कम जो है ना वो 4 या 5 किलोमीटर का फासला होता था, जो ठंड में हम सब ने मिलकर जाकर वहाँ पर जाकर तय करना और फिर उनको ग्रीटिंग पेश करनी। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलाल देते हैं खुदावंद को, और लोग बड़े खुशी से कबूल करते थे। और हर घर में कुछ ना कुछ हमारे खाने के लिए भी होता था, तो वो खाने के लिए भी इंतज़ाम रखते थे कि जैसे ही हम ठंड में आते थे तो फिर खाना भी खाते और उनको ग्रीटिंग देते, और इसी तरह हम वापस आ जाते। तो मैं इस खुशी के मौका पर एक छोटी सी शायरी आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। और इस शायरी का जो मैंने टाइटल रखा है वो है वक्ते हिसाब। और ये बड़ी सुनने वाली है, अगर आप सुनेंगे गौर से तो आपको वाकई बड़ी बरकत मिलेगी। वक्त के हिसाब से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, दिल में कलाम बेहिसाब होना चाहिए, आंखों में नए ख्वाब नूरो जमाल होना चाहिए, दिल को मोहब्बत के जज्बात से सरशार होना चाहिए, हो जिंदगी में इस कदर खुशी इत्मीनान तहम्मुल, मोहब्बत की चोट से नफरत को जवाल होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। अभी आगे जारी है। ना कर सका कभी वैरां उन बस्तियों को मुजी,
ना कर सका कभी वैरां उन बस्तियों को मुझी जिनका यहोवा निगहबान होना चाहिए। अगला शेर है, करता है वो वार दिले रासबाज पर ए आदम, करता है वो वार दिले रासबाज पर ए आदम, यीशु के नाम से उसे कदमे पमाल होना चाहिए। वाह वाह वाह। चलते रहो तुम मंजिल की डगर पर ए मसीहो, चलते रहो तुम मंजिल की डगर पर ए मसीहो, नाम तुम्हारा दर्जे किताबे हयात होना चाहिए। ये कलाम मेरे लिए भी है और हम सब के लिए भी है कि हमें मोहब्बत की चोट से नफरतों को जवाल देना है, उन्हें शिकस्त देनी है। और जिस तरह से हम बरकत टीवी फैमिली मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं खुदा के खादिम के साथ मिलकर, आप सब भी अपने नफरतों को ख़त्म करके एक एक के साथ जाकर सुलह करें, मोहब्बत करें और क्रिसमस की खुशियों को एंजॉय करें। गॉड ब्लेस यू। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही अच्छा आपने शेयर किया है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रेमा आप भी जो आप शेयर करना चाहती हैं। भाई मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे सब लोग तब से अपने ब्रॉटअप की जगह के बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे चूँकि डैडी बैंक में जॉब करते थे तो हम लोग हर 2-3 साल बाद किसी और जगह पे मूव कर जाते थे, तो हमारी मेमोरीज़ किसी एक जगह की नहीं है। और ये चीज़ किसी हद तक हमें यूनिक भी बनाती है, क्योंकि हर डिफरेंट कल्चर, जैसे अगर हम पेशावर में हैं तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का लोगों का इवन क्रिसमस मनाने का तरीका शायद कराची के स्टाइल से डिफरेंट था। तो मैं इस आयत पे गौर कर रही थी अभी सबकी बात सुनते हुए कि बाइबल में लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया, यानी वो ग्लोबली खुदा जो है वो क्रिसमस का पैगाम जो है वो एक ग्लोबल मैसेज है। तो हम भी जब डिफरेंट जगहों में जाते हैं तो डिफरेंट कल्चर्स या डिफरेंट जगहों में जाके हम लोग यानी इस मैसेज में हमें ये समझ आती है कि हम लोगों को भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट एरियाज़ को रीच करने की ज़रूरत है बीइंग क्रिश्चियंस। तो मुझे अपनी लाइफ के इस एक्सपीरियंस से आज स्पेशली इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी एक जगह की मेमोरीज़ नहीं है, तो डिफरेंट जगह की मेमोरीज़ जो हैं वो हम लोगों को इस चीज़ के लिए मुझे उन्होंने एक दफ़ा फिर से मोटिवेट किया है कि शायद हम सबको बीइंग क्रिश्चियंस जो है पाकिस्तान की डिफरेंट कम्युनिटीज़ में एटलीस्ट रीच करना चाहिए। जैसे हम लोग मैथ्यू में पढ़ते हैं जो इरशाद आज़म है, उसके मुताबिक भी हमें जो है वो सब कौमों तक जाना चाहिए, तो हम विद इन आर कंट्री भी डिफरेंट कौमों को रीच कर सकते हैं। तो इस क्रिसमस पे मैं ये चाहती हूँ कि जैसे पिछले दिनों में भाई ने ग्रेस के बारे में हमें प्रीच किया बार बार, तो ग्रेस जो है वो अनडिज़र्व्ड या यानी जो हम डिज़र्व नहीं करते वो फेवर है जो खुदा ने हमें दी है, तो उस फेवर को शेयर करना, जैसे हम गिफ्ट्स को शेयर करते हैं तो नजात के पैगाम को भी इसी तरह शेयर करना जो है वो भी हमारी तरफ से हम बीइंग यानी दिस इज़ गोइंग टू बीइंग ग्रेशियस फ्रॉम आवर साइड, यानी ठीक है कि हम ग्रेशियस होंगे लोगों के लिए जब हम नजात का पैगाम डिफरेंट कौमों तक पहुंचाते हैं। सही, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात प्रेमा ने की है। खुदावंद का फजल जो हम पर हुआ है, उस फजल की बदौलत हम उस फजल को हम दूसरों के साथ शेयर करें। तो अभी कौन है नेक्स्ट जो अपनी पुरानी याद को ताज़ा करना चाहते हैं? इमरान जी। इमरान। हाँ जी सर, मैं ना एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ क्रिसमस के ताल्लुक़ से ही। बहुत सी बातें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हम फर्स्ट टाइम करते हैं, तो जिस तरह आतिशबाज़ी की बात हुई उसी तरह बहुत से इलाकों में ऐसा होता है कि जब 24 की रात को फायरिंग होती है, लोग फायर करते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में भी जो पहला मेरा एक्सपीरियंस था फायर करने का वो 24 की रात को ही था। अच्छा। तो उसकी इजाज़त मैंने अपने दादाजी से ली, क्योंकि मुझे पता था कि वालिद साहब और ताया जी जो है वो इजाज़त नहीं देंगे, तो मुझे पता था किन के पास जाना है और वो मुझे इजाज़त मिल जाएगी। अच्छा। तो जो एक्सपीरियंस उसके बाद खुशी का था कि जब आप पहला कोई भी काम करते हैं उसके बाद जो खुशी होती है आपको, तो वो मतलब आप ही जानते हैं या उसको आप बयान नहीं कर सकते कि क्या खुशी होती है। तो क्रिसमस पे मेरा सब के लिए पैगाम यही है, जिन्होंने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, कि वो मसीह को कबूल करें और वो खुशी पाएँ जो सिर्फ वही जो यीशु को कबूल करेंगे तो उनको वो खुशी होगी जो बयान से बाहर होगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस।
جی نیکسٹ کون شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ جس طرح کے سب شیئر کر رہے تھے، ہم بھی اسی طرح سارے بچے مل کر ڈور ٹو ڈور کوائر کی ٹولیاں نکالتے تھے، ورشپ کرتے تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم ڈور ٹو ڈور جاتے تھے تو کچھ لوگ ڈرنک کر رہے ہوتے تھے. تو جب وہ ہمیں دیکھتے تھے ہم ورشپ کر رہے ہوتے تھے، تو اب ان کی زندگی میں جب وہ انہوں نے کلام اور وہ ورشپ سنی، تو اس وقت ہم والٹن میں تھے، ادھر ہمیں آئے ہوئے کو ابھی 9-10 سال ہوئے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے بچوں کو دیکھ کر بچوں کی ورشپ کو ڈور ٹو ڈور جو ہم جاتے تھے تو شراب کو چھوڑا انہوں نے، جب ہم والٹن میں ہوتے تھے، والٹن چرچ میں. تو اسی طرح ہمیں اس سے زیادہ یہ خوشی ہوتی تھی کہ جو لوگ گناہ میں تھے، خدا سے دور تھے، وہ اس کلام کو، اس ورشپ کو سن کے نجات پاتے تھے. اور پھر ہمیں اس محنت کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ کام جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہوا اور ٹھیک ہوا. زبردست. جی پرائز دی لارڈ. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. عزیزو، جس طرح ابھی سب نے انٹروڈکشن دیا اور آپ سب جانتے ہیں میرا تعلق قصور سے ہے، اور قصور کا جو زیادہ تر علاقہ ہے وہ دیہات پہ مشتمل ہے، اور میرا تعلق بھی ایک گاؤں سے ہے. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے واقعات بیان کیے. میں ایک مختصر بات یہ کروں گا کہ بچپن سے ہی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ایسی کوئی سٹوری تو نہیں ہے جس میں کچھ اس طرح بیان کیا جائے کہ بہت ساری شرارتیں کی یا بہت سارے کوئی ایسے کوئی زندگی جو مسیح سے بہت دور ہو. لیکن یہ ہے کہ جب خداوند میں آیا، خداوند میں نجات پائی، تب کرسمس کا جو حقیقی مقصد اور مطلب ہے اس کو اب تک لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ لوگ بھی کرسمس کا جو حقیقی پیغام ہے، جو کہ محبت کا پیغام ہے، صلح اور سلامتی کا پیغام ہے، اس کو ضرور اپنی زندگیوں میں لیں. آپ سب کو میری طرف سے اور کلیسیا قصور کی طرف سے میری کرسمس. جی اور کوئی؟ ہاں جی بابر صاحب. خداوند یسوع کے پاک اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں نہایت شکر گزار ہوں کہ مرد خدا پاسٹر صالح جان برکت صاحب نے اس محفل کا اہتمام کیا. چونکہ میرا تعلق ینگسٹن آباد سے ہے اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں صرف ایک واقعے کا بیان کروں گا اور اس میں سمرائز کروں گا بہت ساری باتوں کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ایسے ایونٹس آتے ہیں، کرسمس ہے، عید قیامت المسیح ہے، جشن آزادی ہے، تو ہمارے گاؤں میں مختلف تقریبات ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں. اور خاص طور پر جب کرسمس ڈیز آتے ہیں تو نومبر ہی سے چرچز میں کرسمس سانگس گائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خاص اہتمام کیا جاتا ہے، گاؤں کی گلیوں کی صفائی کی جاتی ہے، وہاں پر لائٹس لگائی جاتی ہیں تاکہ گاؤں کو خوبصورت بنایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص ایونٹس ہوتے ہیں کہ کوائرز تیاری کرتی ہیں، جو کمپٹیشن ہوتے ہیں کرسمس کے گیتوں کے حوالے سے. نومبر میں کوائرز تیاری کرنا شروع کر دیتی ہیں، سولو بھی گاتے ہیں، کوائرز بھی گاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بائبل ریڈنگز کے مقابلے ہوتے ہیں، حوالہ جات دیے جاتے ہیں جو مسیح خداوند کی پیدائش کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور ان کو بیان کیا جاتا ہے بائبل ریڈنگ کے طور پر. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب بھی کرسمس آتا ہے تو اپنے گاؤں ینگسٹن آباد کی یاد آتی ہے کہ ہم وہاں پر اس طرح سے سیلیبریشن کرتے تھے. آج اب مرد خدا نے اس محفل کا اہتمام کیا تو ایک دم سے یہاں پہ جب ہم سب جمع ہوئے تو ایک دم سے مجھے لگا کہ جیسے میں ینگسٹن آباد ہی میں اپنے دوست احباب کے ساتھ ہوں. تو پاسٹر صاحب کی اجازت سے میں ایک چھوٹا سا گیت، ایک انترا صرف گانا چاہتا ہوں، کیونکہ کرسمس کے دنوں میں ہم اکثر کوائرز کے ساتھ مل کر حمد و ثنا کیا کرتے تھے. تو ایک چھوٹا سا گیت. گنگناتی ہیں آج فضائیں، گنگناتی ہیں آج فضائیں، پیغام آ گیا کیسی خوشی کا، گنگناتی ہیں
آج فضائیں گنگناتی ہیں، آج فضائیں پیغام آ گیا کیسی خوشی کا گنگناتی ہیں، آج فضائیں گا رہے ہیں سب فرشتے گیت اس کی شان میں، گا رہے ہیں سب فرشتے گیت اس کی شان میں، آسیوں کو مل گیا ہے خدمت کا ایک نشان، خدمت کا ایک نشان، پیغام آ گیا کیسی خوشی کا گنگناتی ہیں آج فضائیں۔ میں ان سب سے مخاطب ہوں جو ینگسٹن آباد اور مارٹن مور سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ سب کو کرسمس اور نئے سال کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں، اور برکت ٹی وی کی ٹیم کی یہ بڑی کاوش ہے کہ پوری دنیا میں نجات کا پیغام پہنچے، تو آپ سب لوگ جو اس محفل کو دیکھ رہے ہیں خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ پریز دی لارڈ، زبردست زبردست۔ ہم باربیکیو کو بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں، اس فیلوشپ کو اور ان میموریز کو بڑا اچھا ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بھی اس سے برکت مل رہی ہے۔ تو اور کوئی بھائی جو اپنی یا بہن آسیہ بھی ادھر ہے اور کوئی شیئر کرنا چاہے تو آپ ضرور اپنی میموریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو اسلام، اور جیسے کہ ہم کرسمس کی یہ پارٹی بڑے مزے سے ساری برکت ٹی وی کی فیملی کے ساتھ میں بڑا انجوائے کر رہی ہوں، تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا بچپن جو ہے وہ میری نانی کے گاؤں میں ہمارا کرسمس گزرتا تھا۔ تو نانی کے گاؤں میں جب ہم لوگ جاتے تھے تو ایک الگ سے ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی۔ نانی نے ہمارے لیے گجریلا بنایا ہوتا تھا اور مونگ پھلی رکھتی تھی وہ جمع کر کے، اور جب ہم سب جاتے تھے تو وہاں پہ نائٹ میں بیٹھ کے سارے کھاتے تھے اور ساتھ میں کیرل سنگنگ بھی کرتے تھے۔ تو آج جب یہ سارا کچھ میں دیکھ رہی، ہاں جی، آگ جلا کے بیٹھے ہوتے تھے سارے، اور آج جب یہ میں سارا کچھ دیکھ رہی ہوں تو مجھے وہ اپنی نانی کے گاؤں کی وہ جو شام ہے وہ یاد آ رہی ہے۔ تو میری طرف سے آپ سب کو میری کرسمس اینڈ اے ہیپی نیو ایئر۔ پریز دی لارڈ۔ ابھی بہن آسیہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی اپنی زبردست اس میموری کو، تو ہم خوب یہاں انجوائے کر رہے ہیں۔ باربیکیو بھی بڑا مزیدار تھا، اور جو بھائی منا رہے ہیں ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں اس زبردست باربیکیو کے لیے، اور ہم سب نے خوب کھانے کو انجوائے کیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم کیک کاٹنے کو جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہر ایک جو یہاں موجود ہے سب اپنی میموریز کو بڑے زبردست طریقے سے شیئر کر سکتے ہیں، اور لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہر ایک اس طور سے ساری میموریز کو شیئر نہیں کر سکتا، تو میں اس آخری تھاٹ کے ساتھ کلوز کرنا چاہتا ہوں آج کے اس زبردست سیلیبریشن کو، اس رفاقت کو۔ اور جیسے ہم باتیں کر رہے تھے شروع سے ہی بیسیکلی آپ کے ساتھ جو شیئر کیا گیا کہ ہمارا خدا وہ ریلیشن شپس کا خدا ہے، تو آج جتنے اپنا ریلیشن شپ اس طور سے خدا کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ نہیں ہے، تو آج آپ کے لیے وقت ہے۔ آج آپ خدا یسوع مسیح کو اپنا دل، اپنی زندگی اس سے دیں، تاکہ وہ جو نجات کا تجربہ ہے، جیسے وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اس کی نجات ہو، کہ روحانی طور سے اور زندگی کے ہر ایریا میں ہم ہر طرح سے بابرکت ہوں، اور ایک خوشحال اور ایک ایسی پاورفل غلبے والی زندگی بسر کریں جس سے خدا ان کے نام کو جلال ملے۔ پریز دی لارڈ۔ پریس صاحب واپس دوبارہ اپنی سیٹ پر آگے ہیں، اور جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں وہ یہی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں، پرابلمز میں سے گزرتے ہیں۔ جو اس دنیا کا انوائرمنٹ ہے اس میں کسی نہ کسی طرح سے ہماری زندگیاں ضرور اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن ایک ایماندار جس نے
یسوع سے دل لگایا ہوتا ہے اور اس کے فضل سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ زندگی کے تمام حالات میں جب یسوع کی محبت میں قائم رہتا ہے، ایمان میں قائم رہتا ہے، اس زندگی میں ان تمام حالات میں ایک بڑی زبردست طریقے سے غلبہ پاتا ہے، اور یہ ہے وہ غلبے والی زندگی جو خداوند یسوع ہمیں آج دیتا ہے۔ آخر میں پروفیسر صاحب چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایک شارٹ سا تھاٹ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں اور پھر آپ مل کر کیک کاٹیں گے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ جو کرسمس ہے یہ اپنے اندر اس مکاشفے کا ایکسپیرینس ہے جو ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے، اور اگر وہ زندگی کی تبدیلی کا ایکسپیرینس جو یسوع کے وسیلے سے ہے وہ نہیں ہے تو ہم اس کرسمس کو پھر اس طرح سیلیبریٹ نہیں کر سکتے۔ صحیح، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں چھٹکارا جو دیا ہے گناہ سے، ابلیس کی طاقتوں سے، جو اس کے آنے کا پرپس ہے، اس پرپس کو آپ اپنی زندگی کے اندر رکھیں۔ اور جیسا آپ کل بھی کہہ رہے تھے بھائی صاحب کہ یہ صرف 25 دسمبر کا ہی کرسمس نہیں ہے، یہ تو 365 دن سیلیبریٹ کرنے کا نام ہے، کیونکہ یہ خوشی، یہ شادمانی جو ہمارے اندر ہے یسوع کی وسیلے سے، یہ کنٹینیو جاری رہتی ہے، اور یہ خوشی، اطمینان اور وہ فضل جو خداوند یسوع کے وسیلے سے ہم پر ہے، یہ کنٹینیولی ہمارے اندر جاری رہتا ہے اور رہنا چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح کسی ایونٹ کا صرف نام نہیں بلکہ زندگی کا نام ہے۔ آمین آمین۔ اور وہ زندگی ہی دینے دنیا میں آیا۔ پریز دی لارڈ۔ اور وہ زندگی ایک ایسی مکاشفہ ہے جو ایک روحانی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور یہی میں میسج دوں گا کہ اس خداوند یسوع مسیح کو آبزرو کریں، اس کو ٹیسٹ کریں، اس کو انجوائے کریں، اور اپنی زندگی کے اندر اس نجات کے پیغام کو سیلیبریٹ کریں۔ پریز دی لارڈ، تھینک یو سو مچ۔ اور یہ جو زندگی ہے یہ کثرت کی زندگی ہے، یہ زندگی آج آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ یہ خوشی جو ہے شاید بہت سے لوگوں کے لیے کرسمس کے جو دن ہیں، اچھے اچھے کھانا اور نئے کپڑے پہننا اور مختلف طرح کی سیلیبریشنز اور ایونٹس میں جانا ہے، تو کرسمس یہ سب کچھ کرسمس کا حصہ ہے، لیکن حقیقی کرسمس ایکسپیرینس کرنا ہے یسوع مسیح کو، اس کے جلال کو، اس کثرت کی زندگی کو جو وہ ہمیں دینے کو آیا۔ تو آج آپ اس زندگی کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہم دعا کرنا چاہتے ہیں آپ سب کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہم کیک بھی کاٹیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آئیں پہلے یہ دعا کریں تاکہ وہ خوشی جو ہمیں خداوند ہماری اسپرٹس میں دیتا ہے، ہماری روح، ہماری جانوں میں دیتا ہے، اس خوشی کو، حقیقی خوشی کو جو کبھی نہ ختم ہونے والی خوشی ہے، اس کو آپ ایکسپیرینس کریں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خدا باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج اس بڑے دن کے لیے، اس بڑی بلیسنگ کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں دی ہے۔ تیرا شکر ہو خداوند یسوع، تو اس دنیا میں آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ میری منت ہے کہ آج تیرے یہ لوگ اپنی زندگیوں میں یسوع پورے طور سے تجھے، تیرے کلام کو لیں اور تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں تیرے سپرد کریں اور تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور آج جتنے ہمیں واچ کر رہے ہیں خدا پاک رو، ایک ایک کو چھو، ایک ایک کو برکت دے دے، ایک ایک تیری خوشی سے، تیری کثرت والی زندگی سے بھر جائے، تیری نجات کو تیرے لوگ ایکسپیرینس کریں، اور یہ زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جائیں یسوع کے نام میں۔ اور خداوند اگر اور کوئی پرابلم ہے، مشکل مصیبت ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، جو کچھ بھی ہے، سب کچھ یسوع کے نام میں جاتا رہے، اور تیرے لوگ آج تیری کثرت والی زندگی کو ایکسپیرینس کریں، تیری نجات کو ایکسپیرینس کریں، اور خداوند یہ ایک غلبے والی زندگی بسر کریں۔ چھو اور بلیس کر اس کرسمس کے دن، ان کرسمس کے سیزن میں بھی، اور خداوند جب کہ نیا سال آنے والا ہے اس میں بھی نئے سال میں اپنے لوگوں کو کثرت سے برکت دینا۔ چھو اور بلیس کر مسیح کے نام میں،
आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इस वक्त हम मिलकर केक काटेंगे और खुदावंद यीशु को जलाल देंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और इस सेलिब्रेशन को जारी रखेंगे। याद रखें, क्रिसमस सिर्फ 25 दिसंबर को ही नहीं, एक ईमानदार के लिए हर रोज़, साल का हर दिन क्रिसमस है, क्योंकि यीशु जब ज़िंदगी में आ जाता है तो उसकी कसरत की ज़िंदगी, निजात और वो खुशी आ जाती है जो कभी ना ख़त्म होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। आहा यीशु आया ज़मीं पर खुशी का